بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے ایک بادشاہ نے ایک دفعہ اپنے درباریوں سے کہا کہ حضرت جرجیس رحمۃ اللہ پر تو ہم نے ہر قسم کے حربے آزما لیے ہیں، اب صرف بھوک پیاس کی سزا باقی رہ گئی ہے، اب یہی سزا اسے دو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر حضرت جرجیس کو ایک بکاڑن بوڑھی عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا اور اس کے ارد گرد پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی آپ کو کھانے پینے کا سامان نہ پہنچا سکے۔ جب بھوک نے آپ رحمۃ اللہ کو ستایا تو آپ نے خاتون سے فرمایا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، ہمیں تو کئی دنوں سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میسر نہیں ہوئی ہے کہ جس سے ہم اپنی بھوک مٹائیں۔ میں باہر نکلتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ کھانے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ لانے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کچھ دے دے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو کیا تم اس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، عبادت تو میں نہیں کرتی۔ آپ نے اس کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اس نے آپ کی تصدیق کر کے ایمان قبول کیا اور اللہ کی عبادت کرنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد کھانے پینے کے لیے کچھ مانگنے گھر سے نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ دعا کرنے مشغول ہو گئے۔ یکایک گھر کا ایک خشک لکڑی کا ستون ہرا بھرا درخت بن گیا اور وہ تمام میوے اس میں پکے ہوئے نظر آئے جو کھائے جاتے ہیں یا مشہور ہے، یہ جن کا نام سنا گیا ہے۔ اور اس درخت کی ایک شاخ چھت کی طرف سے باہر کی جانب نکلی ہوئی جو گھر اور اس کے ارد گرد میں سایہ کرتی تھی۔ خاتون واپس آئی تو دیکھا اب تازہ میوے کھا رہے ہیں اور گھر میں ایک کرشمۂ قدرت ہمہ اقسام کے میوے اور پھل لانے والا درخت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ تو کہنے لگی، میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں کہ جس نے آپ کے لیے گھر میں بھوک پیاس مٹانے کا بندوبست کیا۔ خاتون کا ایک معذور بیٹا گھر میں پڑا ہوا تھا جو نابینا، بہرا، گونگا اور ہاتھ پیر ہلانے سے عاجز تھا۔ تو اس نے آپ سے اس رب عظیم سے اپنے اس بیٹے کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ خاتون اسے آپ رحمۃ اللہ کے پاس لائی۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بینا ہو گیا، کانوں میں پکارا تو سننے والا بن گیا۔ خاتون نے کہا، اس کی زبان اور ہاتھ پیر پر بھی دم کر دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا، باقی ابھی رہنے دو کیونکہ اس کے لیے ایک عظیم دن مقرر ہے۔ بادشاہ اس بڑی خاتون کے گھر کے پاس سے گزرا تو خاتون کے گھر کے اوپر ایک ہرا بھرا درخت نظر آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے میں پہلے بھی گزرا ہوں لیکن یہ درخت تو نہیں تھا، ابھی یہاں پر درخت کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ درخت اس جادوگر کے عمل سے یہاں پیدا ہوا ہے کہ جس سے آپ بھوک پیاس کا عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس درخت کے میوہ جات سے خود بے سیر ہوتا ہے اور فقیر عورت بھی۔ اس جادوگر نے تو اس عورت کے معذور بیٹے کو بھی شفا یاب کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس گھر کو بلا تاخیر مسمار کر دیا جائے۔ چنانچہ گھر ڈھا دیا گیا پر حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹا جائے۔ تعمیل حکم میں شاہی کرندے درخت کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ خشک ستون بن جیسے وہ پہلے تھا اور وہ درخت کاٹے بغیر واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت جرجیس کو کھولا گیا، آپ کو زمین پر لٹا کر 4 کیلیں آپ کے ہاتھ پیروں میں ٹھونک دی گئی۔ اس کے بعد ایک بچڑا لایا گیا، اس پر وزنی قسم کے ستون لادے گئے۔ بچڑے کے نیچے بہت سے خنجر اور تیز دھار چھرے سلیقے سے لگا دیے گئے اور حضرت جرجیس کو بیل کے اوپر لا کر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد 40 بیلوں کو اس بچڑے پر ایک ساتھ بڑھایا گیا اور نیچے پڑے جو جرجیس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ان ٹکڑوں کو بادشاہ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا اور اس راکھ کو سمندر میں پھینکنے کے حکم پر کچھ لوگ اسے سمندر میں پھینک آئے تو ایک ندا گونجی، اے سمندر اللہ مجھے حکم دیتا ہے، اے سمندر اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس راکھ بننے والے پاکیزہ جسم کو
بحفاظت رکھ لے، اس لیے کہ وہ اسے دوبارہ پہلے کی طرح زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد تیز ہوا چلی جس نے سمندر سے راکھ کو نکال لیا، یہاں تک کہ راکھ کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ راکھ پھینکنے والے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ راکھ میں گرد و غبار کا دھواں سا بن گیا اور اس دھوئیں سے حضرت جرجیس رحمۃ اللہ سر سے غبار جھاڑتے ہوئے زندہ سالم نکل آئے۔ راکھ پھینکنے والے واپس ہوئے تو حضرت جرجیس رحمۃ اللہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ شکریہ۔